بس جب واحد میں آتا ہے اس کے معنی جنگ ہے. یہ آخری امتحان ہوتا ہے، میدان جنگ میں آ جانا. جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاؤ. ظاہر بات ہے جو جنگ میں گیا وہ گویا کہ اپنی جان کا رسک لے کر جا رہا ہے. یہ تو اگر کوئی خاص اللہ کا فضل ہے کہ لوٹ آیا تو یہ تو فضل ہے، یہ تو ایک طرح سے نئی زندگی ہے. ورنہ در حقیقت جنگ میں جانے والا اپنی جان کا رسک لے کر، اور وہاں پھر صبر کرنا، ڈٹے رہنا، وہاں پیٹھ نہ دکھانا. وَمَن يُوَلِّهِمُ الدُّبُرَ يَوْمَئِذٍ، تو اگر کسی شخص نے اپنی پیٹھ دکھا دی دشمن کو جنگ کے موقع پر تو پھر اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اس کا برا ٹھکانہ ہے جہنم. جہنم ٹھکانہ ہے جو بہت بری جگہ ہے. تو جنگ کے موقع پر اب یہاں سوچئے کہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ سورۃ العصر کی تیسری چیز جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے. سورۃ العصر میں ایمان کی بات آئی، ایمان یہاں آ گیا، 5 ایمانیات کا ذکر آ گیا. سورۃ العصر میں عمل صالح کا معاملہ آیا، یہاں پر اس کے مختلف شعبے، خدمت خلق، انسانی ہمدردی، عبادات، نماز اور زکوٰۃ، ایفاء عہد، تمام جو بین الانسانی معاملات ہیں، تعلقات ہیں، ان کی سٹریم لائننگ. اسی طریقے سے صبر، تو صبر کی 3 چیزیں یہاں آ گئی، صابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. لیکن یہاں پر وہ تواصوا بالحق کے ضمن میں اصطلاح لفظاً کوئی شے یہاں مذکور نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ امپلائڈ ہے. کیوں؟ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ دیکھیے جو پورا خاکہ ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ ایک پوری شخصیت ہے، پورا حیولہ ہے، پورا ایک کریکٹر ہے انسانی جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. ایسے لوگوں کی جنگ کس مقصد کے لیے ہو سکتی ہے؟ کیا ایسے لوگ صرف دنیاوی مفادات کے لیے جنگ کریں گے؟ ایک پورا کردار ہے، اس میں کوئی چیز فٹ نہیں بیٹھ رہی. اس کے اندر ظلم، تعدی، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ایسے لوگ زمین کے اندر اپنا اقتدار، اپنی حکومت، اور اس کے لیے فساد، اور اس کے لیے جنگ، اور اس کے لیے خوریزی، ان کی اس پورے نقشے میں فٹ نہیں بیٹھتی. لہذا ان کی یہ جنگ اور ان پر جو آزمائشیں آئیں گی بھوک کی اور تکلیف کی، کس لیے؟ یہ احقاق حق کے لیے، تواصی بالحق کے لیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے. اس لیے کہ سب سے بڑا حق کیا ہے؟ یہ زمین اللہ کی ہے اور اس پر اسی کا حکم چلنا چاہیے. یہ ہے سب سے بڑا حق. میں نے عرض کیا تھا سب سے چھوٹا حق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے گلی میں کھیل رہے ہیں اور آپ ان سے کہیں کہ بیٹے یہ جگہ نہیں ہے کھیلنے کی، میدان میں جا کر کھیلو. تمہاری گیند سے یا تمہاری گلی سے کسی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر بھی ریزنٹمنٹ ثابت آئے گی. بچے جو ہیں شاید آپ کو اپنی عزت سلامت لے کر وہاں سے جانا جو ہے وہ نصیب نہ ہو. اسی طریقے سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ یہ زمین اللہ کی ہے. ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یہاں اس کا حکم چلنا چاہیے.